قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس وقت اس کے فیصلے بھی ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HR TV۔ جو سب سے بڑی خبر اور ڈیولپمنٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے عہدے کا حلف لے لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے تھے وہ بھی ریورس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جو سب سے پہلا بڑا فیصلہ یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے آیا ہے، وہ اس وقت جو ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منیب اختر صاحب کو نکالا تھا، وہ فیصلہ اس وقت ریورس ہو چکا ہے، اور اس فیصلے میں دوبارہ سے جو دو موسٹ سینئر ججز ہیں اس وقت، منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کو دوبارہ سے شامل کر دیا گیا ہے، اور ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور ایک نئی کمیٹی دوبارہ سے بنا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور فیصلہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے فل کورٹ کو 28 اکتوبر کو اب تک رپورٹس کے مطابق بلوا لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی معاملے میں فل کورٹ کو بلایا جائے، لیکن اس وقت بغیر مطالبے کے یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ جو ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے کہ فل کورٹ کو بھی دوبارہ بلا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی اس وقت اپنے جو ان کا ملک ہے وہ بھی لندن روانہ ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب کے بعد، اور جو ایک آئینی ترمیم کا ایک کھیل کھیلا گیا ہے اس ملک میں، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جو کھلاڑی ہے وہ اپنے اپنے ملک جا رہے ہیں۔ بلاول صاحب بھی جیسے آپ لوگ کو بتایا گیا تھا وہ بھی دبئی پہنچ چکے تھے، نواز شریف صاحب بھی لندن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب بھی اس وقت لندن روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے ایک اور خبر دیکھی تھی، جو قیدیوں کے وین پہ ایک حملہ، جو میڈیا میں بتا رہا تھا کہ قیدیوں کے وین پہ ایک حملہ ہوا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس حملے کا ڈراپ سین ہو گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے بقول وہ حملہ بھی پری پلان تھا۔ اس میں بھی دو تین چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ وہ جو قیدی تھے اس کو عدالت نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا تھا۔ جب آپ کسی مقدمے سے ڈسچارج ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک آزاد شیر ہوتی ہے، آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ جہاں جانا چاہے آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر اس نظام نے اس جو وہ قیدی ہے، یہ 80 سے 85 قیدیوں کا اب تک رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کو دوبارہ گاڑیوں بھر کے وہ اٹک لے کے جانا چاہتے تھے، اور پھر راستے میں ان پہ ایک حملے کا جو بتایا گیا ہے کہ ایک حملہ ہو گیا تھا، اور قیدیوں کو چھڑانے کا ایک جو پلان تھا وہ ہم نے ناکام کر دیا ہے بقول پولیس والوں کے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے جو ویڈیوز دیکھے اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ چیز بھی شکوک و شبہات والی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بہت بڑا خبر آئی تھی کہ آپ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کریں، تو یہ چیز اس کے ساتھ بھی لنک ہو سکتی ہے، جس پہ اس وقت کوئی بات نہیں کر رہا کہ ہو سکتا ہے عدالت میں یہ چیز بھی حکومت کی جانب سے شیئر کیا جائے کہ اسی وجہ سے جو سیکیورٹی تھریٹ کا ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کو یا باقی جو مین اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اسی وجہ سے ہم ان کو عدالت میں پیش نہیں کرتے بلکہ ان کا جیل ٹرائل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی ہمارے وزیر خزانہ صاحب کے ساتھ جو رویہ اور سلوک امریکہ میں کیا گیا ہے، نہایت ہی افسوسناک ہے۔ آپ لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی کیا عزت ہے باقی، یا پاکستان کے لوگوں کی کیا عزت باہر کے لوگ ہمارے کرتے ہیں۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملنے ایک جرمن وزیر نے جانا تھا، اور پھر جب سیکورٹی گارڈ نے اس کا صرف بیگ چیک کرنے کو بولا تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جرمن وزیر اتنا برا مان گئی کہ وہ واپس جانے لگی۔ پھر سیکورٹی اہلکاروں کی معذرت کے بعد اور اصرار کے بعد وہ جرمن وزیر بغیر کسی تلاشی کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خزانہ کے ساتھ جس طرح ایئرپورٹ میں سلوک کیا گیا، جس طرح اس کی تلاشی لی گئی ہے، تلاشی ایسی لی گئی، وہ ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے پنجاب پولیس ناکے میں کسی غریب والے کی تلاشی لیتا ہے، اسی طرح سیم تلاشی لی گئی۔ اور اس کے بعد جو صحافیوں نے امریکن صحافیوں نے ہمارے وزیر خزانہ کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے کہ ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ یہاں پہ پچھلے 2 سال سے قرض مانگنے آتے ہیں، آپ لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، اور آپ لوگ کو کہ چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، تو یہ آپ لوگ کیسے کر لیتے ہیں؟ امریکن بھی اس وقت سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں یا کس طرح کے ملک سے یہ تعلق رکھتے ہیں کہ ان کو اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے کہ یہ اس ملک میں آئے ہیں اور اپنے ملک کے لیے قرضہ لے رہے ہیں۔ وہ اپنے ملک کے لیے تو نہیں لے رہے قرضہ، جس چیز کے لیے لے رہے ہیں وہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو صحافی ہے اور خاص کر
کر انٹرنیشنل صحافی ہے، وہ آوازیں اس وقت اٹھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے مان لیا کہ یہ 26ویں آئینی ترامیم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے صرف اور صرف عمل میں لائی گئی اور اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہوئے۔ تو آپ لوگ جس طرح ہوتے ہیں کہ جو پس پردہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ترمیم کے بعد، وہ بھی آپ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور بلاول صاحب اپنے منہ سے BBC کو ایک انٹرویو میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ اگر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ ہوتے تو یہ ترمیم کرنا بڑی مشکل ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اختر منگل صاحب پہ ایک FIR درج کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ FIR سے پہلے اختر منگل صاحب دبئی روانہ ہو چکے تھے، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ایک FIR مجھ پہ درج کی گئی ہے تو اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا اور یہ پروانہ مجھے تھوڑی دیر پہلے ملتا تو شاید میں دبئی نہ جاتا، لیکن ابھی بھی یہ نظام اور حکومت مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں نے کس ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا ہے اور اس FIR کو فیس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف صاحب کی جو ایک گونج ہے وہ بھی امریکہ میں ہمیں سنائی دیا گیا ہے کہ جو صحافی نے وزیر خزانہ صاحب سے ایک سوال کیا کہ ہمارا ایک کولیگ یا ہمارا ایک صحافی دوست 2 سال پہلے قتل ہوا ہے لیکن اس کو ابھی تک انصاف نہیں ملا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 2 سال ہو گئے ارشد شریف صاحب کو انصاف نہیں ملا، لیکن اب اس کی انصاف کے لیے آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نظام تک چکا ہے عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے، اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، لیکن وہ اب ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور وہ اپنے نظریے پہ اس وقت قائم ہے، حالانکہ اس کو توڑنے کے لیے اس آئین کو چینج کرنا پڑا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔